پیشاب کے بعد گندا پانی نکلتا ہے، منی، مزی، ودی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں منی، مزی اور ودی یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مزی اس پانی کو کہا جاتا ہے جو انسان پر جب بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کی ہم بستری کی باتیں کر رہا ہو، جیسے میاں بیوی کے آپس میں جو باتیں ان کی ہوتی ہیں وہ باتیں کر رہا ہو، کوئی اس طرح کی فحش ویڈیو وہ دیکھ رہا ہو، کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہو، اس طرح کے خیالات اس کو آ رہے ہوں، اس وقت جب وہ پانی خارج ہو رہا ہوتا ہے نا، اس طرح کے خیالات کے وقت بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے بات چیت کرتے وقت اس حالت میں جو پانی خارج ہوتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ اور ودی اس پانی کو کہا جاتا ہے جو عموماً بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان پیشاب کرتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد کچھ اس طرح کے قطرے، ایسے چکنا سا پانی شرمگاہ سے، پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے، گاڑھا سا، تو وہ جو پیشاب کے بعد کچھ قطرے نکلتے ہیں اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ اور جو منی ہے یہ وہ سفید گاڑھا پانی کے اس کو کہا جاتا ہے جو جب انسان کی شہوت عروج پر پہنچتی ہے، اور شہوت عروج پر پہنچنے کے بعد ایک دم اچھل کر اور ایک دم، جس کو عربی میں دفق فقہا کہتے ہیں کہ دفق کے ساتھ کود کر اچھل کر جو پانی نکلتا ہے، اور اس پانی کے نکلنے کے بعد انسان کی شہوت ختم ہو جاتی ہے، اس پہ جو شہوت سوار ہوئی ہوتی ہے وہ شہوت اس کی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ جو پانی ہے اس کو منی کہا جاتا ہے۔ تو منی، مزی اور ودی یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ منی کے نکلنے سے اگر وہ شہوت سے منی نکلے تو اس سے غسل فرض ہوتا ہے، اور مزی اور ودی ان دونوں کے نکلنے سے وضو فرض ہوتا ہے۔ یعنی مزی نکلنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا، ودی نکلنے سے بھی بعض لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ پیشاب کے بعد اس طرح کا گاڑھا پانی آتا ہے، بعض لوگ اس کو منی سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ منی نہیں ہوتی، وہ ودی ہوتی ہے۔ تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ منی، مزی اور ودی یہ تینوں ناپاک ہیں، یعنی کپڑے کو لگ گئے تو کپڑا آپ کو پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، جس جگہ پہ وہ ناپاکی، نجاست، گندگی لگی ہے اس کو آپ دھو لیں، اور دھونے کے بعد آپ اس کپڑے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی ساری تفصیل ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیشاب کا قطرہ یا مزی شلوار کی طرف لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں؟ اگر ناپاک ہوگا تو کیا صرف اتنا ہی دھونا ضروری ہے یا پوری شلوار دھونی پڑے گی؟ میرا دوسرا سوال، جسم یا کپڑے پر کتنی ناپاکی لگنے پر دھونا لازمی ہوتا ہے؟ براہ مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں پیشاب کا قطرہ مزی شلوار کی طرف لگ جائے تو پورا کپڑا ناپاک اس سینس میں ہوگا کہ وہ جگہ دھو لیں تو پاک ہو جائے گا، یعنی پوری شلوار یا پورا کپڑا آپ کو نہیں دھونا پڑے گا، صرف وہ مخصوص جگہ جہاں نجاست، گندگی لگی ہے وہ دھو لیں۔ اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ جسم یا کپڑے پر کتنی ناپاکی لگنے پر دھونا لازم ہوگا، اس میں دو طرح کی گندگی ہیں، دو طرح کی نجاستیں، ایک کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے، ایک کو نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے۔ اب جیسے پیشاب ہے، مزی ہے، پاخانہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے نجاست غلیظہ ہیں۔ نجاست غلیظہ کی جو مقدار ہے وہ 1 درہم، 1 درہم کا مطلب آپ کے ہاتھ کا جو کے اندر جو گہرائی جتنی جگہ میں نہیں، آپ سکہ رکھیں ایک گولائی میں، آپ پانی رکھیں تو پانی اس میں ٹھہر جائے، گرے نہیں، اتنی جو گولائی کا حصہ ہے اس کے بقدر یہ اس سے کم معاف ہے، یہ اتنا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر اگر وہ لگا ہوگا جسم یا کپڑے پر تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر نجاست خفیفہ ہے تو نجاست خفیفہ میں 1/4، یعنی جس عضو پہ لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو ہاتھ کو اگر آپ 4 حصوں میں کر دیں تو 1/4 سے کم ہے تو معاف ہے، اگر 1/4 یا اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔